سید الشہداء کا حق ادا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ فقرہ بھی اپنی زبان پر لانا گستاخی ہے کہ آقا ہم نے آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور آپ کا حق ادا نہ کر سکے۔ اس لیے کہ اگر پلٹ کے انہوں نے یہ سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ تم نے میرا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے نام پر سبیلیں لگائیں، ہم نے آپ کے نام پہ تبرک تقسیم کیا۔ لیکن یہ بھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر پلٹ کے انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ سبیلیں تم نے لگائیں، پانی تمہارے بچوں نے پیا، ہمارے بچے تو پھر بھی پیاسے رہے، تبرک تم نے تقسیم کیا، ہمارے نام پہ نذر تم نے دی، اس کے بعد تم نے اپنے تصرف میں اس غذا کو لے لیا، ہم تو پھر بھی بھوکے رہ گئے، تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا ہم نے آپ کے نام پر آنسو بہائے، ہم نے ماتم کیا، ہم نے مجلسیں بپا کی، ہم نے گریہ کیا، مگر یہ بھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ نہ ان آنسوؤں کے بہنے پر ہمارا اختیار ہے، نہ ان آنسوؤں کے روکنے پر ہمارا اختیار ہے۔ انسان سے اپنا کوئی پیارا جدا ہو جائے تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے، اور جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب میت سامنے رکھی ہوئی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے بعد دنیا تاریک ہے، اب اس کے بعد ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، ہمارا اتنا قریبی عزیز ہم سے جدا ہو گیا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، سویم کی مجلس ہوتی ہے، چہلم کی مجلس ہوتی ہے، 1 سال گزر جاتا ہے، سال بھر کے بعد اب اگر اس پہ ویسے رونا چاہیں کہ جیسے اس وقت گریہ کر رہے تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا، تو اب زبان فاتحہ پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، مگر وقت کی ہواؤں نے آنسوؤں کے سوتوں کو سکھا دیا، اب آنکھیں ویسے رو نہیں سکتی، اس لیے کہ جس فطرت نے اپنے کے غم میں رونا اور تڑپنا سکھایا ہے، اسی فطرت نے وقت گزرنے کے ساتھ اس زخم پر مرہم بھی رکھا ہے کہ صدمہ ہوگا، مگر یہ صدمہ بہت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا، غم ہوگا مگر یہ غم بہت دیر تک چلے گا نہیں، پھر وقت اس پہ مرہم رکھ دے گا اور آہستہ آہستہ سرد آہ رہ جائے گی، پھر وہ سرد آہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن 1400 سال کے بعد آقا پر اس طرح رونا کہ مجھے شاکر بھائی بتا رہے تھے کہ رات کی مجلس ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا شب عاشور کی مجلس ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طرح رونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سید الشہداء کے ذکر نے فطرت انسانی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان روتا اپنے اس عزیز پر ہے کہ جسے اس نے دیکھا ہو، جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو، جس سے ملا نہ ہو، اس کے اوپر کچھ بھی گزر جائے انسان چاہ کر بھی اس پر رو نہیں سکتا۔ آپ کو آج یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو 5ویں دادا تھے ان کی شہادت ہوئی اور بڑی مظلومیت کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا، تو آپ یہ سنیں گے مگر آپ کے دل پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ ہاں فخر سے اس کو بیان کریں گے کہ ہمارے دادا شہید ہو گئے، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ ان کے اوپر روئیے تو آپ رو نہیں سکیں گے۔ یہاں بھی ذرا غور کیجئے گا، آپ نے نہ حسین ابن علی کو دیکھا ہے، نہ ان کے اصحاب کو دیکھا ہے، اکبر کے سینے پہ زخم نہیں دیکھا، قاسم کے لاشے کو پامال نہیں دیکھا، لیکن ایک ذرا زبان پر فقرہ آ جائے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے کربلا میں پہنچ گئے۔ یہ اس غم کی تاثیر ہے، یہ اس ذکر کی تاثیر ہے، اس لیے کہ یہ ذکر زندہ ذکر ہے، یہ ذکر زندہ ذکر بھی ہے اور یہ زندہ کرتا بھی ہے، یہ انسانوں کو بھی زندہ کرتا ہے، یہ فکروں کو بھی زندہ کرتا ہے،
یہ معاشروں کو بھی زندہ کرتا ہے، کل بھی زندہ کر رہا تھا، آج بھی زندہ کر رہا ہے۔ کل کربلا نے جو کام کیا، اگر شعور کے ساتھ عزاداری کی جائے تو آج عزاداری وہی کام کرے گی جو کل کربلا نے کیا۔ لہٰذا اس عشرہ مجالس کے لیے ہمارا موضوع گفتگو انشاءاللہ احیاء دین کربلا کی روشنی میں۔ اس موضوع کا انتخاب بھی شاکر بھائی ہی نے کیا ہے، میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے ایک لفظ کی، احیاء دین۔ لہٰذا عرض کرتا ہوں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ احیاء دین، یہ لفظ جو احیاء ہے، پہلے اس پر آپ کی توجہات چاہتا ہوں۔ احیاء کے معنی ہیں زندہ کرنا، نئی زندگی عطا کر دینا۔ تو پہلے تو اسی پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا دین مردہ ہو گیا تھا جس کو زندہ کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیا دین مردہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دین کی صفت یہ ہے کہ دین تو خود زندہ کرنے والی شے کا نام ہے۔ دین تو زندہ کرتا ہے معاشروں کو، زندہ کرتا ہے افراد کو، زندہ کرتا ہے سماج کو، تو پھر دین کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ یہاں احیاء دین کا مطلب یہ ہے کہ دین تو زندہ و پائندہ تھا اور زندہ و پائندہ رہے گا، لیکن دین کی فکر جب لوگوں کے ذہن سے مٹنے لگے تو اسے دین کا مٹنا کہتے ہیں، اسے دین کا مر جانا کہتے ہیں۔ وہاں حقیقتاً دین تو باقی ہے اور باقی رہے گا، لیکن لوگوں سے اس کا تعلق کمزور ہونے لگے، اقدار مٹنے لگے، فکر سے دین جانے لگے، ظاہراً صرف زبانوں پر دین رہ جائے مگر حقیقتاً زندگی میں دین نظر نہ آئے، تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ دین کو بروئے کار لا کر ایسے معاشرے کو زندہ کیا جائے، ایسے افراد کو زندہ کیا جائے۔ یہی اصل میں احیاء دین کا مطلب ہے کہ جب معاشرہ پستی کی طرف جانے لگے، جب معاشرہ برباد ہونے لگے، تو اس معاشرے کو زندہ کرنے کی اور اس میں زندہ روح داخل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دین کو لاحق مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ ذرا سا یہاں سے تمہیدی گفتگو اب کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج اصل میں پہلی تقریر ہے اور مسلسل سفر ہے، لہذا تمہیدی مطالب آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ دین کے سامنے مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ دین کہتے کس کو ہیں؟ دین کمزور کب ہونے لگتا ہے؟ دین کی بالادستی کب ہوتی ہے؟ جب دین کمزور ہونے لگے تب دین کے ماننے والوں کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی آیت کے اندر، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی اس ممبر سے بیان کیا ہے، اہل ایمان سے تقاضا کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا۔ تو قدموں میں ثبات پیدا ہوگا کب؟ جب پہلے تم دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پہلے تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پہلے تم نصرت کا پرچم بلند کرو۔ مگر مشکلات کیا ہوں گی؟ کیا پریشانیاں ہوں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ وہ کون سے نظریات ہیں جو دین کے مقابلے پر ہوتے ہیں۔ وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں گے۔ نظریات جو دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس میں 3 نظریات ہیں، اور یہ تینوں نظریات جہل پر مبنی ہیں۔ مگر ان میں ایک جہل خالص ہے، خالص جاہلانہ فکر جو دین کو مٹا دینا چاہتی ہے، ختم کر دینا چاہتی ہے اور معاشرے سے اس کا رشتہ توڑ دینا چاہتی ہے۔ دوسری فکر مشرکانہ جہالت ہے، اور تیسری راہبانہ جہالت ہے۔ یہ 3 فکریں، یہ اگر میں بیان کرنے میں اس کو کامیاب ہوا تو اس سے آخر تک انشاءاللہ کام لیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ خالص جہالت کیا ہے۔ خالص جہالت یہ ہے کہ یعنی انسان یہ تصور کر لے، یہ نظریہ عروج پا جائے اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ اتنا بڑا نظام کائنات اتفاقی طور پر پیدا ہو گیا، خود پیدا ہوا، خود چل رہا ہے،
خود ہی ختم ہو جائے گا، اور ہم اس نظام کائنات میں اتفاقی طور پر آ گئے۔ جیسے اتفاقی طور پر بہت سے اور جاندار پیدا ہو گئے، اسی طرح سے ایک جاندار یہ انسان ہے جو اتفاقی طور پر اس دنیا میں، اس عالم رنگ و بو میں پیدا ہو گیا۔ اب یہ اتفاقاً پیدا ہوا ہے، لہٰذا اتفاق سے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے نہ کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اصول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تو جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے، اس لیے کہ اتفاقاً آ گیا۔ تو جیسے اتفاقاً باقی حیوانات یہاں موجود ہیں، بندر اور لنگور ہیں، شیر اور چیتے ہیں، بھیڑ اور بکریاں ہیں، اسی طرح سے انسان بھی اتفاقی وجود ہے۔ جب یہ اتفاقی وجود ہے تو اب اس کے پاس باہر سے کوئی قانون نہیں ہے، باہر سے کوئی روشنی اور ہدایت نہیں ہے کہ جو اس کو آگے چلنے کی راہ دکھا سکے۔ یہ اتفاقاً اس دنیا میں آیا، اتفاقاً دوسرے جانوروں کے ساتھ شامل ہو گیا، لہٰذا جو ان کی خواہشات ہیں وہی اس کی بھی خواہشات ہیں۔ جو خواہشات ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے سامان اس پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس زمین پر وہ ساری نعمتیں موجود ہیں جن کو یہ اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے لیے چاہتا ہے، پیدا اتفاق سے ہوا ہے، سامنے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، لہٰذا اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہاتھ بڑھائے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اب دو لوگ ایک ساتھ ہاتھ بڑھائیں تو ظاہر ہے کہ جو طاقتور ہوگا وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا، جو کمزور ہوگا وہ محروم رہ جائے گا۔ تو اصل میں یہی دنیا کا قانون ہے کہ جو جانوروں میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو انسانوں میں بھی جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ اپنے لیے ان نعمتوں کو حاصل کر لے گا، وہ اپنی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر لے گا۔ وہ اگر اور لوگوں کے اوپر حکمرانی کر سکا اور کمزوروں کو اپنے ماتحت لا سکا تو وہ حاکم بن جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ اور طاقتور جمع ہو گئے اور ایک طاقتور جماعت لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لے تو پھر ایک حکومت بن جائے گی۔ اگر حکومت، نظریہ، انسان یہ کہیں پر موجود ہو گئے تو جو بھی طاقتور ہوں گے، اب چونکہ یہ طاقتور ہیں لہٰذا طاقتور جب چیزوں کو جمع کر لے گا تو ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے یہی کوئی قانون بنا لے گا۔ جو قانون یہ بنائے گا، چونکہ اوپر سے تو کوئی قانون ملا نہیں، تو جو قانون یہ بنائے گا اس قانون پر کمزوروں کو چلنا پڑے گا۔ کمزوروں کے لیے قانون کی پابندی ہوگی، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا، چونکہ کمزور طاقتور کے ماتحت ہیں اور طاقتور کے اوپر تو کوئی ہے نہیں جس کو اس کو جواب دینا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی فرد طاقت حاصل کر لے تو وہ نمرود بن جائے گا، وہ فرعون بن جائے گا، پھر جو چاہے وہ قانون نافذ کر دے۔ وہ قانون نافذ کر دے کہ لڑکوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، تو اس قانون کو مانا جائے گا اس لیے کہ اس نے طاقت حاصل کر لی ہے۔ وہ قانون نافذ کر دے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی حکومت قائم ہو جائے ان طاقتوروں کی، یعنی فرد سے آگے بڑھ کے کوئی جماعت بن جائے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے تو وہ کوئی قانون نافذ کر دیں گے۔ قبیلے جمع ہوں گے اور وہ قانون نافذ کریں گے کہ اس نے کہا تھا کہ لڑکوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ کہیں گے کہ لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اگر نظریات جمع ہوں گے اور کوئی نظام کہیں پہ بن جائے گا تو وہ اپنا قانون بنا لے گا اور وہ کہے گا کہ لڑکا لڑکی کی کوئی بات نہیں ہے، بس 2 سے آگے نہ بڑھنا، اس کے بعد زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، فرد طاقت حاصل کرے، معاشرہ طاقت حاصل کرے، چونکہ ان کے سامنے کوئی قانون نہیں، کوئی پابندی نہیں، کسی کے سامنے جواب دہی نہیں، لہذا خود طاقت حاصل کریں گے، خواہشات کے بندے بنیں گے، خواہشات کی تکمیل کے لیے تمام وسائل کو سمیٹیں گے، اپنے پاس جمع کریں گے، کمزوروں کو اپنا غلام بنائیں گے، اور اس طرح یہ قانون چلتا چلا جائے گا۔ جس کی طاقت اس کی حکومت۔ یہ نظریہ وہ ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ یہ جہل خالص ہے، جو کہتا ہے سب چیزیں اتفاقات سے ہوئیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لہذا طاقت حاصل کرو اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جب تک زندہ ہو، جب تک لذتیں حاصل کر سکتے ہو، جب تک چٹخارے جمع کر سکتے ہو، اس وقت تک سب کچھ سمیٹتے چلے جاؤ۔ یہ ہے ایک نظریہ جو دین کے مقابلے پر ہے۔ دوسرا نظریہ جو دین کے مقابلے پر ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ کائنات اتفاقی نہیں ہے کہ اتفاق سے پیدا ہو گئی ہو، نہ یہ کائنات اتفاقی ہے، نہ یہ بے خدا کے ہے کہ اس کا کوئی خدا نہ ہو، بلکہ کائنات بھی ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہی ہے،
اور خدا بھی ہے لیکن کوئی ایک خدا نہیں ہے، یہ ہے مشرکانہ جہالت۔ ایک خدا نہیں ہے بلکہ اس اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے بہت سی قوتوں کی ضرورت ہے، لہٰذا جو جس قوت کو لیے ہوئے ہے وہی اس قوت کا خدا ہے، لہٰذا بہت سے خدا ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اندھیرے میں کوئی قدم بڑھائے، اس کے ہاتھ جو کچھ لگ جائے وہ اسی کو خدا کہنے لگے، لہٰذا یہ آگے بڑھے، کسی نے کہا انسان خدا، کسی نے کہا جنات خدا، کسی نے کہا فرشتے خدا، کسی نے کہا پہاڑ خدا، کسی نے کہا سورج خدا، کسی نے کہا دریا خدا، کسی نے کہا بجلی کی چمک خدا، کسی نے کہا کہ آگ خدا، اور پھر اور آگے بڑھے یہاں سے تو اپنے خیالات کے گھوڑوں کو اور دوڑانا شروع کیا، تو اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ خدا نہیں بلکہ ایسا خدا کہ آدھا اس کا جسم جو ہے وہ انسان کا ہو اور آدھا شیر کا ہو، آدھا اس کا جسم جو ہے وہ انسان کا ہو اور آدھا مثلا ہاتھی کا ہو، آدھا مچھلی کا بدن ہو اور آدھا انسان کا بدن ہو، یہ خدا۔ یعنی جس کے خیالات جہاں جہاں تک جا سکتے تھے انہوں نے اتنے خدا بنا ڈالے۔ کہا بے خدا کے تو کائنات نہیں ہے، لیکن خدا کوئی ایک ہستی نہیں ہے بلکہ بہت سے خدا ہیں۔ اور اس میں بعض وہ بھی آئے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ نہیں اصل میں خالق تو ایک ہی ہے، خالق ایک ہے لیکن اس کے ماتحت بہت سارے ہیں، اس کے وزیر بہت سارے ہیں، تو وہ وزیر جتنے ہیں وہ سب بھی خدا ہیں۔ اس خدا تک جو حقیقی خالق ہے اس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، ہماری رسائی ان تک ہوگی جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، لہذا جس نے جس کو طاقتور سمجھا وہ اس کے آگے جھک گیا کہ اس کو راضی کر لو تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور اس کا فائدہ اٹھا کر، بہت توجہ رکھیے گا گفتگو پر، اس کا فائدہ اٹھا کر بعض حکمراں آگے بڑھے جنہوں نے طاقت حاصل کر لی تھی، اور بھولے بھالے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے طاقتوں کے خدا ہوتے ہیں مگر تمہارے خدا تو ہم ہیں، اس لیے کہ ہم تم کو نعمتیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ مذہبی رہنماؤں کو ملا لیا۔ یہ مذہبی رہنما اور یہ حکمراں یہ مل کر اس مشرکانہ ذہنیت کے ایک اعتبار سے قائد بن گئے۔ اب جب حکمراں پہ وقت آیا تو مذہبی رہنما نے آگے بڑھ کے کہا کہ خبردار ان کو کچھ نہ کہنا، وہ اگر ظلم بھی کر رہے ہیں، وہ اگر زیادتی بھی کر رہے ہیں تو تم کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حاکم ہے۔ جب مذہبی رہنما پہ وقت آیا تو یہ حاکم آگے بڑھ گیا، اس نے کہا اس کو کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ وہ تو مذہبی رہنما ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا حقیقی۔ یہ ہے مشرکانہ ذہنیت کہ جو دین کے مقابلے پر استحصال کرتی چلی آ رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ تیسری فکر جو دین کے مقابلے پر ہے وہ ہے راہبانہ جہالت، کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ نظام کائنات ہے، اس نظام کائنات میں انسان کو کامیابی کا سفر طے کرنا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس روح کا اس جسم سے تعلق وہ ہے کہ جو پرندے کا پنجرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک قیدی ہے کہ جس کو قید کر دیا گیا، جسم کے اندر یہ روح قیدی ہے، یہ بڑی اذیت کے ساتھ ہے، اور ہم کو اصل میں پھینک دیا گیا اس غلاظت میں۔ یہ دنیا دارالعذاب ہے، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، ہمیں پھینک دیا گیا، اور ہم کو کمال کا سفر طے کرنا ہے، وہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ جسم ہے، کیونکہ جسم ہے تو خواہشات ہیں، جسم ہے تو تقاضے ہیں، جسم ہے تو مطالبے ہیں۔ اس جسم کے اندر یہ روح قیدی بنی ہوئی ہے، اس قیدی کو آزاد کرانا ہے، اس قیدی کو بلند کرنا ہے، لہذا جسم کو زیادہ سے زیادہ اذیتیں دو تاکہ اس جسم کی خواہشات کم ہوتی چلی جائیں اور روح کی توانائی بڑھتی چلی جائے۔ ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو تاکہ جسم کو اذیت ہو، موسم کی سختیوں میں مقابلے پر آ جاؤ، سختیوں کو موسم کی برداشت کرو، برہنہ رہ کے سردی میں برفیلے پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ تاکہ جسم کو اذیت ہو، اس لیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اذیت دینی ہے، اس کو اذیت دینی ہے، اس لیے کہ یہ قید ہے اور اندر جو قیدی ہے اس کو آزاد کرانا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ تیسری فکر اس نے پیغام یہ دیا، یہ بالکل اینٹی سوشل فکر تھی، اس لیے کہ اگر جو بلندی چاہنے والے ہیں، جو نیک اور پاک باز ہیں، وہ اس معاشرے ہی سے الگ ہو جائیں، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، گفاؤں کے اندر چلے جاؤ، دنیا کو ترک کر دو، یہ خونی رشتہ دار جو ہیں ان سے اگر تعلق رکھو گے تو پھر ان سے محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت جو ہے دشمن ہے، لہذا ان سے ناتا توڑ لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ جتنے نیک افراد ہیں وہ نکل جائیں گے پہاڑوں پر، جنگلات میں، دوسرے علاقوں میں، اور پورے معاشرے کے اندر صرف بدمعاش اور ڈاکو قسم کے افراد رہ جائیں گے۔ یہ اس کا پہلا نقصان ہوگا، معاشرے سے سب رخصت ہو گئے، سب چلے گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جو معاشرے کے اندر بچے ہوئے ظالم لوگ ہیں، وہ جو کمزور بیچارے رہ گئے ہیں، وہ ان کو لقمہ تر بنا لیں گے، نوالا بنا لیں گے، اور ان کے اوپر حکومت کریں گے جب تک چاہیں گے۔ یہ تین نظریات ہیں جو دین کے مقابلے پر ہیں۔ دین کو چیلنجز کیا ہیں؟ اگر یہ تین باتیں ذہن میں رہ گئیں تو انشاءاللہ آئندہ تک بات واضح ہوتی رہے گی۔ تو دین کو چیلنجز ہیں یہ تینوں نظریات، یہ تینوں قوتیں جو دین کے مخالف ہیں۔ پہلا، خالص جاہلانہ فکر کہ دنیا از خود ہے، ہم اپنے آپ پیدا ہو گئے۔ دوسرا، مشرکانہ فکر کہ بہت سارے خدا ہیں، سب کو راضی کرنا ہے۔ تیسرا، راہبانہ فکر کہ اگر اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا ہے تو رشتے توڑو، دنیا سے الگ ہو جاؤ، تو کہیں تنہائی میں نکل جاؤ۔ یہاں آ کے مولا کا جملہ یاد آتا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ سنو، اسلام نے تم سے راہبانہ زندگی نہیں مانگی، زاہدانہ زندگی مانگی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر آ کر دین ہے جو انسان کو سہارا دیتا ہے۔ یہاں پہ آ کے بتایا جاتا ہے دیکھو یہ دنیا بے سبب نہیں ہے، اس عالم اور عالم رنگ و بو کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ اس خالق کائنات نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ یہ مہلت عمل ہے جو تم کو دی گئی ہے، عمل کی مہلت ہے۔ اس مہلت امتحان میں، مہلت عمل میں تمہیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ یعنی اب ذرا اور آپ متوجہ ہو گئے تو میں آسان کر دوں بات کو چھوٹے بچوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ کہا ایک مرحلہ اس دنیا کا وہ تھا جب تم اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے بطن میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ کہا وہ جگہ تھی جہاں تم کچھ کر نہیں سکتے تھے، جو کرنا تھا تمہارے خالق کو کرنا تھا۔ لہذا وہاں اس خالق مہربان نے تم پہ کرم کیا، تم کو اس وقت تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا تو تم کو وہاں پر پروان چڑھایا، ایک قطرے سے لے کر ایک گوشت کے لوتھڑے تک، اور گوشت کے لوتھڑے سے لے کر ہڈیوں کے ڈھانچے تک، اور ہڈیوں کے ڈھانچے سے لے کر ایک چلتے پھرتے انسان تک اس نے تم کو پروان چڑھایا، اور تم نکلے تو زندہ اور صحیح و سلامت اس دنیا میں آ گئے۔ مگر وہاں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، وہاں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، جو کرنا تھا خالق کو کرنا تھا۔ اب تم اس عالم رنگ و بو میں آئے، یہاں کچھ تمہیں کرنا ہے، کچھ خالق کو کرنا ہے۔ کچھ تمہیں کرنا ہے، کچھ خالق کو کرنا ہے۔ زمین تم نرم کرو گے، بیج تم بو گے، فصل وہ اگائے گا۔ درخت تم لگاؤ گے، پھل وہ دے گا۔ محنت تم کرو گے، نتیجہ وہ دے گا۔ یہ ہے دوسرا مرحلہ، مگر یہ یاد رہے یہ مہلت عمل ہے، یہ امتحان ہے جو چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، ذرا دیکھیے کیا واقعاً کمال ہے۔ وہاں جب تم تھے تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہاں اس کو کرنا تھا۔ یہاں جب تم آئے تو تمہیں بھی کرنا ہے اور اس کو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد والی دنیا میں سب کچھ تم ہی کو کرنا ہے، مگر یہیں بیٹھ کر کرنا ہے، مگر یہیں بیٹھ کر کرنا ہے، یہاں سے الگ ہو کر نہیں کرنا۔ یعنی اس نے تم کو انسانی شکل میں اس دنیا میں پہنچا دیا، اب تمہیں اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، اسی دنیا میں رہ کر بنانا ہے۔ وہاں تم کیا بن کے پہنچو گے یہ تمہیں یہاں طے کرنا ہے، وہ یہاں تمہارا عمل طے کرے گا۔ یہاں تم کرتے چلے جاؤ، اس کی مدد ہوتی چلی جائے گی، لیکن وہاں چونکہ نتیجے کی منزل ہے، لہذا اب وہاں اس سے رحم کی امید نہ رکھنا، اب وہاں اس سے کوئی تقاضا اور مطالبہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو تم نے یہاں کیا اسی صورت میں تم وہاں پہنچو گے۔ وہاں کس صورت میں پہنچ سکتے ہو اس کے کچھ نمونے اس دنیا کے اندر رکھ دیے گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض جانور جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ
عالم برزخ اور عالم آخرت کی شکلیں ہیں جو ہمیں دکھا دی گئی ہیں. یہ شکلیں ہیں جو تو ہمیں دکھا دی گئی. تم کو انسان بنا کے بھیجا گیا، مگر دیکھو اسی دنیا کے اندر، دیکھیے وہ کیا کہہ رہا تھا نظریہ کہ سب حیوان ہیں، اس میں ہم بھی حیوان ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم کو انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا، اور حیوانوں کو اس لیے رکھ دیا گیا کہ اگر تم اس انسانی سطح سے گرنے پر آؤ گے تو ان میں سے کوئی بھی بن جاؤ گے. کون؟ مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ ایک انسان جو چوری کرتا ہے تو چوری کی برزخی شکل چوہا ہے، مکاری کرنے والے کی برزخی شکل لومڑی ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ صورتیں تمہارے سامنے رکھ دی گئی تاکہ تم ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنے اوپر غور کرتے چلے جاؤ. یہ بھیڑیا درندگی کی برزخی صورت ہے. یہ صورتیں تمہیں بنانی ہے کہ اب تم یہاں پر ایسا عمل کرو کہ یہاں سے وہاں انسان بن کے پہنچو، یا یہاں جیسی، اس لیے کہ یہاں تم کو محدود اختیار دے دیا گیا. اختیار تو دیا گیا ہے مگر محدود اختیار یہاں تم کو دے دیا گیا کہ بس ایک حد تک. یہ نہیں ہے کہ یہاں تم گناہ کرو گے تو نعمتیں چھن جائیں گی، یہاں پہ برائی کرو گے تو فالج ہو جائے گا. نہیں، یہاں مہلت ہے، یہاں تم کو سب کچھ ملتا رہے گا چونکہ تم کو اختیار دیا گیا یہاں پر. لیکن ظاہراً تم ایک انسان کی زندگی گزار رہے ہو، حقیقتاً کینوس پر اپنی آخرت کی تصویر خود بنا رہے ہو کہ کیا بن کے وہاں پہنچو گے. کا چیونٹی، یہاں جو انسان بہت بخیل ہے تو بخل کی اصل شکل چیونٹی ہے، چوری کی اصل شکل چوہا ہے، درندگی کی اصل شکل بھیڑیا ہے. یہ ساری صورتیں بتا دی گئیں. اسی لیے کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام کی خدمت میں آ کے جب کسی نے کہا کہ مولا میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کا وعدہ کر لیں. امام نے کہا میں وعدہ کر لوں گا مگر ایک وعدہ تم مجھ سے کر لو. میں تمہاری شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، تم یہ وعدہ کر لو کہ تم وہاں انسان بن کے پہنچو گے. اگر انسان بن کے پہنچو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. لہذا انسان بن کے پہنچنا یہ تمہارے اختیار میں ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہاں ضرورت پڑے گی دین کی، یہاں ضرورت پڑے گی دین کی. اب جب دین سامنے آئے گا تو دین، وہ جو نظریات موجود ہیں کہیں ان کے زیر اثر تم جیسے قانون خود بناتے ہو ویسے ہی دین بھی خود نہ بنا لو. لہذا اپنے دین کو وہ خالق تم تک پہنچائے گا کتابی صورت میں بھی اور اپنے نمائندوں کی صورت میں بھی، کہ جو چلتا پھرتا ہوا دین ہوں گے. یہ جملہ میں نے بار بار کہا ہے اور پھر دہرائی دیتا ہوں کہ اس کا قانون، اس کا دین جب الفاظ میں ڈھلے گا تو قرآن بنے گا، جب سیرت میں ڈھلے گا تو معصوم بنے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے لہذا جلدی سے یہاں سے بھی آگے بڑھ جاؤں کہ انبیاء آتے رہیں گے، ان میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جو اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ کریں گے، مگر مکمل نتیجہ آنے سے پہلے ان کی واپسی کا پیغام آ جائے گا. لہٰذا وہ اس کام کو پوری طرح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی کوتاہی کی، بلکہ اس لیے کہ ان کی اس دنیا میں مدت ختم ہو گئی. جیسے جناب ابراہیم کہ انہوں نے پورا پیغام پہنچایا مگر حکومت کوئی قائم کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. جیسے جناب اسماعیل حکومت کوئی قائم کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. بعض ایسے ہوں گے انبیاء اس میں کہ جو اس دنیا میں محنت کر کے، قربانی دے کر، پتھر کھا کر، مصائب برداشت کر کے کامیاب ہو جائیں گے کہ ایک محدود زمانے کے لیے اور ایک محدود علاقے کے لیے کوئی حکومت قائم کر جائیں، جیسے جناب یوسف، جیسے جناب موسیٰ اور جیسے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب مسئلہ یہ آئے گا کہ پیغمبر ایک محدود علاقے میں محدود وقت تک کے لیے تو حکومت قائم کرنے میں اور دین پہنچانے میں، اور دین کو اس لیے کہ دین کا اصل مقصد کیا ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس سے بھی بعد میں کام لینا ہے. دین کا اصل مقصد کیا ہے، مسلمان سے اصل تقاضا کیا ہے کہ پورا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے، پورا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے. یہ روز اول سے لے کر آج تک ہوا نہیں. ہر نبی اس کے لیے کوشش کرتا رہا، مگر یہ وقت آنے سے پہلے یا واپس چلے گئے یا یہ وقت آنے کا ابھی وقت ہی نہیں آیا. لہذا ایک محدود دائرے میں وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے، لیکن پورا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے یہ ابھی تک آیا نہیں. لہذا وہاں بتا دیا گیا کہ کچھ ایسے جو چلے گئے مگر پورا کام نہ ہو سکا، جیسے جناب ابراہیم و اسماعیل. کچھ ایسے جو ایک حد تک کامیاب ہوئے، جیسے جناب یوسف اور جناب رسول اللہ. اور پھر ایک ایسا دن آئے گا جب ان سارے انبیاء کی محنتوں کا ثمرہ تمہارے سامنے آئے گا اور پورا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. انبیاء کے اسی وارث کو حضرت مہدی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لیکن اس درمیان میں اب پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر اس حکومت کے قائم ہونے تک کیا ہوگا؟ اس حکومت کے قائم ہونے تک دین غالب ہوگا کچھ علاقے میں، کچھ زمانے کے لیے. پھر یہ تینوں قوتیں حملہ آور ہوں گی اور یہ تینوں قوتیں حملہ آور ہو کے اس دین کو کمزور کریں گی. کہ میں نے عرض کر دیا کہ دین کا کمزور ہونا کیا ہے اور دین کا زندہ ہونا کیا ہے. یہ اس دین کو کمزور کریں گی. پھر عدل کے نمائندے آگے بڑھیں گے، وہ اس دین میں ایک تازہ روح داخل کر کے پھر اس کو طاقتور کریں گے. پھر حملہ ہوگا، وہ اس کو کمزور کریں گے، اور یہ تینوں قوتیں اس دین کو کمزور کرتی رہیں گی. انبیاء کے وارث اس دین کو تقویت پہنچاتے رہیں گے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک باطل مکمل طور پہ نابود نہ ہو جائے اور حق مکمل طور پہ غالب نہ آ جائے. چنانچہ اسی سلسلے کی سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس دین کو پہنچانے میں وہ 23 سال کا زمانہ جو پیغمبر کو لگا، آج صرف میں سرخیاں سنا رہا ہوں، بات کو پھیلائیں گے کل سے انشاءاللہ. 23 سال کا زمانہ لگا، مگر اس 23 سال کے بعد اب پریشانیاں کیا آئیں؟ پریشانیاں کیا آئیں؟ دیکھیے، سارے عقائد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اب ذرا سا اور اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. ایک حقیقت، قرآنی حقیقت ایسی ہے کہ جس پر ہر ایک کا یقین ہے، اعتقاد ہے. کوئی ایسا نہیں جو اس سے انکار کر سکے، قرآن کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. وہ حقیقت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے یہ جملہ کہا تھا اس سے پہلے جب حاضر ہوا تھا کہ انسان نے آج تک سب سے ناکام جنگ جو لڑی ہے وہ موت کے خلاف لڑی ہے، اس لیے کہ موت پہ قابو نہیں پایا جا سکا. لیکن پریشانی کہاں آتی ہے؟ کمزور دین کب ہونے لگتا ہے؟ اس کے بعد ایک اور حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا. مر جانا صرف یہاں مرحلہ نہیں ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ خون کے قطروں میں حل ہو کر انسان کے جسم میں گردش کرنے لگے تو پھر اس کے شب و روز بدل جائیں، اس کا انداز بدل جائے. ایک بہت شہر کے بڑے امیر آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا، بڑے لوگ جنازے میں شریک تھے. تدفین کا وقت قریب آیا. کہا بھائی جس کو آخری دیدار کرنا ہے وہ کر لو، اس کے بعد سپرد خاک کیا جانا ہے. تو ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا بھائی روکو ذرا، ٹھہرنا، مجھے آخری دیدار کر لینے دو. لوگوں نے کہا کوئی بڑا قریبی دوست ہوگا، کوئی عزیز ہوگا، یا رہ گیا آخری مارچ ابھی چہرہ دیکھنے سے اس لیے آگے آ رہا ہے، آؤ بھائی آؤ.
اس نے کہا ذرا کفن ہٹا دو. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی جا رہے ہو, بس جاتے جاتے مجھے اتنا بتاتے جاؤ کہ جس جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا کر 20 سال دنیا کی عدالت میں کھڑا رکھا, اس زمین کے کاغذات ساتھ لے کے جا رہے ہو یا یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو. اتنا بتاتے جاؤ کہ میں تو مٹ گیا, ختم ہو گیا, مگر میں نے کسی طرح دنیا کی عدالت میں 20 سال تمہارا سامنا کر لیا, اب تم اللہ کی عدالت کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو یہ یقین کامل جب ہو جائے کہ اس کی عدالت کا سامنا کرنا ہے, تب حقیقتاً دین شخصیت پر رائج ہوتا ہے, خاندان پر رائج ہوتا ہے, معاشرے میں رائج ہوتا ہے. یہی وہ راز ہے جسے بندہ بار بار بھولتا چلا جاتا ہے, اور جو اس راز کو سمجھ لے, اس راز کو پا لے, تو پھر وہ اس منزل تک پہنچتا ہے. نہیں, پھر ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات ذہن میں رہ جائے. دیکھیے, کوئی وہ ہے جس کے ہاتھ سے دنیا نکل جاتی ہے, کوئی وہ ہے جس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے. ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے, دل سے دنیا نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے. دل سے نکل جائے تو ولی ہو جاتا ہے. اسلام نہیں کہتا کہ ہاتھ سے دنیا نکلنے دو, دنیا ہاتھ سے نکلنے دو, یہ تقاضا نہیں ہے. دنیا ہاتھ میں رہے مگر دل سے دنیا کو نکال دو تاکہ آخرت محفوظ ہو جائے. بس یہ تقاضا, یہ تقاضا اگر پورا کر لیا, اگر فرد یہ تقاضا پورا کر لے تو فرد کامیاب, معاشرہ یہ تقاضا پورا کر لے تو معاشرہ کامیاب, اس منزل کے اوپر پہنچتا ہے. یہ ہے مشکل کام, اور یہ جو حقیقت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں, اسے آپ بار بار دہراتے ہیں اور سنتے ہیں. کہا جا رہا ہے سورہ جمعہ میں, یہی بات تو کہی جا رہی ہے, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ یہود, یہ اہل کتاب, یہ یہود جو اللہ سے دوستی کا دعویٰ رکھتے ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے, ان سے کہو کہ اگر تم اللہ کے دوست ہونے کے دعوے دار ہو تو پھر موت. اور پھر فیصلہ بھی سنا دیا, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ ہے اصل مرحلہ. تو یہاں پہچان بتا دی کہ یہ اولیاء اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں. دیکھیے, توجہ رکھیے گا, آج کی حد تک آخری مرحلے تک آ رہا ہوں, اس لیے کہ بہت زیادہ بات کو پھیلانے کا موقع نہیں ہے. مرحلے عرض کرنے تو ان مرحلوں کے لیے مجھے وقت چاہیے کہ بات کو پھیلا سکوں, مگر بس یہ بات آج کی حد تک اگر اور پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہیدی تقریر مکمل ہو جائے گی. ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک یہ ہیں, دیکھیے میں نے کیا عرض کیا کہ ہاتھ سے دنیا نکل جائے کوئی خسارہ نہیں ہے, لیکن اصل مرحلہ یہ ہے کہ دل سے دنیا نکل جائے. یہ کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے, حب دنیا کوٹ کوٹ کے ان کے دل میں بھرا ہوا ہے, لہذا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور پھر بتایا کہ حقیقتاً اولیاء اللہ کون ہیں, حقیقتاً اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ اکبر کا ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ انہیں نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے, نہ موت کا خوف, نہ مال کے چلے جانے کا خوف, نہ قربانی کا خوف. جو اس راہ میں دینا پڑے اس کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ پہچان گئے, ایک اولیاء ہونے کے جھوٹے دعوے دار ہیں جن کے لیے بتایا جا رہا ہے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ایک وہ اولیاء ہیں جن کی سند دی جا رہی ہے کہ حقیقتاً اولیاء وہ ہیں کہ نہ خوف اور نہ غم. اور اب معصوم بتا رہے ہیں کہ تم نے قرآن میں
دیکھ تو لیا، نشانیاں تو دیکھ لی، اب حقیقتاً ان کے چہرے اگر دیکھنے ہوں تو آؤ ہم تمہیں ان کے چہرے دکھائے دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبائہ، یہ کربلا والے ہیں جو حقیقتاً اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اور کیا ان کی شان ہے؟ ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں کون۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ ان کی اپنی صفت کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا۔ سلام کر رہے ہیں معصوم ان کو، اور کیسے سلام کر رہے ہیں؟ معصوم کا سلام، امام معصوم کا، اور وہ بھی ان الفاظ میں، بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں۔ ماں باپ فدا ہو جائیں کن پر؟ کربلا والوں پر۔ یہ صرف سید الشہداء کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اگر اس کی تشریح کریں تو آقا فرما رہے ہیں، صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں، اے جون میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو جائیں، اے حبیب میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو جائیں، اے بریر میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو جائیں۔ کن پہ فدا ہو جائیں؟ کتنی بلندی پر ہیں وہ؟ کہا اتنی بلندی پر ہیں کہ طب تم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، تم خود بھی پاکیزہ ہو اور جس زمین پر تم دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاکیزہ ہے۔ یعنی تم ایسے اولیاء ہو کہ جو جس زمین میں دفن ہو جائیں اس زمین کو زندہ کر دیں، جس دین کے لیے قربانی دے دیں اس دین کو زندہ کر دیں، زمین کو بھی زندہ کر دیں اس دین کو بھی زندہ کر دیں۔ تو یہ منزلت کہ معصوم سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معصوم تعارف کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ درجہ ان کو حاصل کیسے ہوا، کیسے یہاں تک پہنچے؟ بس وہ اسی کے لیے عرض کیا کہ پہلا مرحلہ اس کا یہی کہ انسان اپنی منزل کو پہچان لے کہ اسے جانا کہاں ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے آمادہ کرے۔ عرض کیا تھا کہ یہ نہیں چاہا اسلام نے کبھی بھی کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی نعمتوں کو نہ استعمال کریں، نہیں، یہ نعمتیں تمہارے ہی لیے ہیں۔ بلکہ جو بعض روایات آئیں، ان کی تشریح آگے چل کے کروں گا، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ نعمتیں اصل میں تو پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں، یہ نعمتیں ہیں ہی اہل ایمان کے لیے۔ یہ کفار و منافقین کو جو یہ نعمتیں مل رہی ہیں یہ تو اہل ایمان کے طفیل میں مل رہی ہیں، ان کے لیے نہیں یہ نعمتیں، ان کو مل رہی ہیں۔ ہاں یہاں ان کے طفیل میں ان کو بھی مل رہی ہیں، مگر جب حقیقتاً ان نعمتوں کی اعلیٰ ترین صورت سامنے آئے گی اور اس وقت اللہ حقیقی انعام دے گا، تب صرف اہل ایمان اس سے بہرور ہوں گے، تب وہ انعام صرف اہل ایمان کو ملے گا۔ اسی لیے یہ جملہ بھی پچھلی مرتبہ کہا تھا، مگر بالکل بات ایسے مرحلے پہ آ گئی کہ عرض کر دوں، اسی لیے بتایا گیا کہ دنیا کو پہچان لو، آخرت کو پہچان لو، تاکہ دین سمجھ میں آئے اور پھر احیاء دین کی ضرورت تم کو محسوس ہو، اس لیے کہ احیاء دین کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ کل بھی تھی، یہ آج بھی ہے، یہ آئندہ بھی رہے گی۔ احیاء دین اصل میں کیا ہے؟ احیاء دین اور احیاء قرآن، اس کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ دین کو مردوں سے نکال کر مردوں میں اس دین سے روح داخل کر دی جائے، قرآن کو مردوں اور قبرستانوں سے نکال کر قرآن کی روح مردوں میں داخل کی جائے تاکہ وہ زندہ ہو جائیں۔ بظاہر زندہ ہیں مگر یہ زندہ نہیں ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زندہ کون کرے گا؟ جو پہلے خود زندہ ہو، جس کا خود دین سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ دین کا وہ چہرہ بن جائے، وہ دین کا چہرہ بن جائے۔ تو اب 23 سال کے عرصے میں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جملہ پھر محفوظ کر لیں، اس کو جو میں نے عرض کیا تھا میں بار بار اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، کہ یاد رکھیں عزیزو، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، کبھی دیکھ لیتے تھے دن میں لیٹا ہوا تو کہتے تھے لیٹے کیوں ہو؟ دن میں لیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دن میں لیٹے ہو، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، جو جناب آدم کے دور میں اس دنیا سے چلا گیا وہ آج تک لیٹا ہی ہوا تو ہے، وہ آج تک لیٹا ہی ہوا تو ہے، تم بھی لیٹے ہوئے ہو، تو یہ مختصر سا وقت ملا ہے، اس میں لیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، آخرت انعام کی جگہ ہے۔
ہر لمحہ یہاں کام کرنا ہے تاکہ وہاں انعام مل سکے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو 23 سال کے عرصے میں پیغمبر اکرم نے یہ مرحلہ طے کر لیا کہ دین کو پہنچا دیا, ایک نظام بنا دیا. مگر پھر اس کے بعد وہ تینوں قوتیں جن کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا, وہ پھر اس دین پر حملہ آور ہوئیں, پھر دین پہ حملہ آور ہوئیں, اور پھر اس دین کو کمزور کیا گیا. کمزور, کتنا کمزور, یہ کیوں حملہ آور ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی بس 2 باتیں اور عرض کر دوں کہ ان کا مزاج کیا تھا جس مزاج سے نکال کے پیغمبر ان کو یہاں تک لائے ہیں. ان کا مزاج یہ تھا, اگر آپ دور جاہلیت میں ان کو دیکھیں تو ان کا مزاج کیا تھا, ایک گوگل کیجئے گا تو آپ کو ذرا تفصیل اس کی مل جائے گی, میرے پاس زیادہ وقت نہیں. جنگ بسوس, ایک جنگ گزری, جنگ بسوس. یہ جنگ بسوس کیا تھی؟ یہ جنگ بسوس یہ تھی کہ بسوس نام کی ایک خاتون تھی دور جاہلیت میں, جس کا ایک اونٹ تھا. وہ اونٹ ایک کھیت کے اندر داخل ہو گیا. جن کے کھیت میں داخل ہوا یہ بھی کوئی غیر نہیں تھے, ایک دادا کی اولاد یہ کہ جن کا اونٹ ہے, دوسرے دادا کی اولاد وہ کہ جن کا یہ کھیت ہے. اونٹ کھیت کے اندر داخل ہوا, اس کی وجہ سے کچھ فصل کا نقصان ہوا, اور کسی درخت کے اوپر ایک پرندے نے کچھ انڈے نکال رکھے تھے, وہ انڈے ٹوٹ گئے. جب اس کھیت کے مالک کو یہ پتا چلا کہ یہ اونٹ داخل ہوا, اس کی وجہ سے یہ انڈے ٹوٹ گئے, اس نے کہا یہ پرندہ تو میری پناہ میں تھا کیونکہ میرے کھیت میں تھا, اور اس کے انڈے ٹوٹے ہیں, لہٰذا اس کا انتقام لیا جائے گا. انہوں نے اونٹ کو قتل کر دیا. ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا اونٹ قتل کر دیا گیا ہے, تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا, اور قتل و غارت کا یہ سلسلہ 100 سال تک چلتا رہا. پرندے کے 2 انڈوں کے لیے 100 سال تک جنگ ہوتی رہی. یہ دور جاہلیت ہے, یہ دور جاہلیت. اور اس دور جاہلیت میں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ کیوں مقابلے پر آ گئے؟ ابو لہب کیوں مقابلے پر آیا؟ ابو جہل کیوں مقابلے پر آیا؟ اس کی تفصیل اور عرض کروں گا, لیکن اس وقت اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ان کا مزاج یہ تھا کہ چلتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی کالا پتھر نظر آ گیا, کہنے لگے یہ تو بڑا خوبصورت ہے, اسے ہمارا خدا ہونا چاہیے, اور اس کو لا کر خدا بنا لیا, اس کی پرستش کرنے لگے. پھر کہیں اور پہ گئے, کوئی سیاہ پتھر نظر آ گیا, کہا وہ زیادہ اچھا نہیں ہے, یہ زیادہ اچھا ہے, اس کو خدا ہونا چاہیے. اس کو نکال کے پھینک دیا, اس کو خدا بنا لیا. طویل سفر ہے, سفر پہ جانا ہے, زیادہ سفر کم ہو, سامان کم ہو تو سفر آسان ہوتا ہے, لیکن ہم سفر پہ جائیں وہ ہمارا خدا سفر پہ نہ جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا ایسا کام کریں کہ خدا بھی ساتھ چلا جائے اور سفر کا سامان بھی ہلکا رہے؟ کہا ایسا کرتے ہیں, آٹے کا بت بنا لیتے ہیں, حلوے کا بت بنا لیتے ہیں, خدا بھی ساتھ ہے, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب راستے میں بھوک لگی تو اسی کا پیر توڑا اور کھا لیا, تو دونوں کام ہو گئے, خدا کی پرستش بھی ہو گئی اور پیٹ بھی بھر گیا. یہ تھا ان کا مزاج. یہ میں نے اشارہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ اصل میں انہیں نہ کالے پتھر سے محبت تھی, نہ سفید پتھر سے, نہ آٹے سے, نہ حلوے تھے. ان کو محبت تھی اپنی خواہشات سے. اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ارایت من اتخذ الہہ ہوا, کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. یہ تھے اپنے خواہش کے پرستار. اب پیغمبر سے ٹکراؤ کیوں ہوا؟ قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ انہیں ایسے خدا پسند تھے جو ان کی مرضی پہ چل سکیں. پیغمبر ایسے خدا کا تعارف کرا رہے تھے کہ تمہیں اس کی مرضی پر چلنا ہے. تو جو خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں وہ کیسے یہ قبول کرتے کہ کوئی ایسا خدا تسلیم کر لیں جس کی مرضی پر انہیں چلنا پڑے؟ یہی معاملہ دور پیغمبر میں تھا, اور یہی معاملہ 25 سال کے اس عرصے میں تھا کہ انہیں ایسے کی ضرورت تھی جو ان کی مرضی پہ چل سکے, ایسا پسند نہیں تھا جو انہیں اپنی مرضی پر چلائے. اب اگر کوئی ممبر پہ آ کے کہے کہ میں تمہیں قرآن پہ چلا کے رہوں گا, میں تمہیں سنت رسول پہ چلا کے رہوں گا, تو یہ کیسے اسے قبول کر لیں جبکہ یہ اپنی مرضی پر چلنے کے عادی ہیں.
خواہشات کے بندے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کے دین کو کمزور کرنے کی سازشیں شروع ہوئیں، اور کیسا کمزور کیا گیا، ایسا کمزور کیا گیا، وضاحتیں آگے آئیں گی، ایسا کمزور کیا گیا کہ خود مولا کو یہ کہنا پڑا۔ نہیں، یہ بات بھی بعد میں عرض کروں گا، اتنا موقع نہیں ہے۔ ہاں اتنا عرض کر دوں کہ ایک دن یہ جو 25 سال کا زمانہ گزرا، اس میں کیا کچھ ہوا کہ دو جوان آپس میں بات کر رہے ہیں، جو نئی نسل تیار ہوئی، وہ نئی نسل کتنی حقیقی محسنوں سے اسلام کے غافل تھی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ مولا کو آتے ہوئے دیکھا کہ یہ کون شخصیت ہیں، ان کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں، یہ ہیں کون؟ تو اس نے کہا ان کو نہیں جانتے، یہ پیغمبر کے داماد ہیں، ان کے نواسوں کے والد ہیں۔ یعنی مولا کا تعارف بس اتنا رہ گیا تھا کہ یہ ان کے نواسوں کے والد ہیں اور ان کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ اس کے علاوہ مولا کی خدمات کیا ہیں، کس طرح اپنے خون سے شجر اسلام کو پروان چڑھایا ہے، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی تھیں، چھپ گئی تھیں، پردے میں چلی گئی تھیں۔ اس لیے کہ جو فاتح بدر و حنین تھا، اس کے مقابلے پہ کسی اور فاتح کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھا، اس کے مقابلے پہ کسی اور کو لایا گیا تھا۔ یہ سب وہی خواہشات کہ اصل ہستیاں اگر کمزور ہو گئیں تو دین کمزور ہو جائے گا، دین کمزور ہو گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہی عالم چلتا رہا، اور اگر یہ چلتا رہ جاتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ اب یہاں سے سلام کیجئے حسین ابن علی کو کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اس پوری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ دیکھیے، جو 3 قوتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر قوتیں جو اسلام کے مقابلے پر ہیں وہ کھلی ہوئی دشمن بن کے آئیں، اگر اریاں جہالت آئے تو اریاں جہالت کا مقابلہ کرنا علم کے لیے آسان ہے، لیکن اگر جہالت علم کا لبادہ پہن کے آ جائے، مدرسہ اسلام کا ہو اور معلم جاہل ہو جو اسلام کا چہرہ لگائے بیٹھا ہو، تو ایسے کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اریاں جہالت مقابلے پر آئے گی تو جتنے علم کے طرفدار ہوں گے وہ علم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے اس جہل کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کفر اسلام کا چہرہ پہن کے آئے گا، کفر اسلام کے بھیس میں آئے گا، تو اب منافق تو اس کے ساتھ ہوں گے ہی، بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس سے مقابلہ کس لیے۔ اور پھر تاریخ میں یہ منظر نظر آئیں گے کہ نیزوں کے اوپر قرآن بلند ہوں گے اور لوگ حقیقی وارث اسلام کا ساتھ چھوڑ کر دشمن کے خیمے میں جا رہے ہوں گے۔ یہ سب پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا مقابلہ ممکن ہی نہیں اگر تاریخ میں کربلا نہ ہو، اگر تاریخ میں کربلا نہ ہو۔ کیا عظیم قربانی ہے جو آقا نے پیش کی ہے۔ اسی لیے احیاء دین میں کربلا والوں کا کردار کیا ہے، احیاء دین میں سید الشہداء کا کردار کیا ہے، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات آئے گی۔ مگر اتنا سمجھ لیں، آج اتنا عرض کر دوں کہ حسین نے دین کو تو زندہ کر دیا، لیکن اس دین کو زندہ کرنے میں آقا نے اپنا بھرا گھر قربان کرنا پڑا۔ بھرے گھر کا قربان کرنا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کسی گھر میں اگر ایک موت ہو جائے، اگر ایک جنازہ کہیں پر ہو، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے انہیں سنبھالنا۔ جو لوگ آتے ہیں تعزیت دینے کے لیے وہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں اس مرنے والے کا بھائی کون ہے، ان کا وہ جو ادھر تڑپ رہا ہے وہ اس کا بھائی ہے، وہ جو وہاں خاک پہ پڑا ہوا ہے اس کا بیٹا ہے۔ لوگ آگے بڑھ کے پرسہ دیتے ہیں۔ ارے ایک جنازہ اگر کہیں ہو تو وارثوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں ایک وقت میں 72 جنازے موجود ہوں، جہاں ایک وقت میں 72 جنازے موجود ہوں، کتنا مشکل ہے۔
اور عرض کروں عزیزو، جب کہیں کوئی انتقال ہو جائے تو میت پر چادر ڈال دی جاتی ہے تاکہ بار بار چاہنے والوں کی نظر نہ پڑے، بار بار چاہنے والوں کی نظر نہ پڑے۔ کیا ہے ظلم کربلا، کیا ہے ظلم کربلا۔ کل 10ویں کی مجلس تھی جو آپ نے سنی، مگر بھائی اتنا عرض کروں، جب سویم کی مجلس ہوتی ہے، 10ویں کی مجلس ہوتی ہے، چہلم کی مجلس ہوتی ہے، تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ وارثوں کو پرسہ دے دیں، ایک مرتبہ ان کو تسلی و تشفی دے دیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر جہاں 72 موتیں ہوئی ہوں، 72 شہادتیں ہوئی ہوں، وہاں کس کس کو آپ پرسہ دیں گے، کس کس کو پرسہ دیں گے؟ چلیے پرسہ دینے چلیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پرسہ دیتے ہوئے اس ماں کو بھول نہ جائیے گا جس کا 18 سال کا بیٹا خون میں لوٹ، جس کا 18 سال کا بیٹا اپنے خون میں ڈوب گیا۔ ہاں، کیسے وہ ماں اپنا دل سنبھالے گی کہ جس کی بھری ہوئی جوانی، جب جوان ہوتا ہے بیٹا تو کیا امیدیں ہوتی ہیں، کیا عالم ہوتا ہے، کیسے وہ ماں دل سنبھالے گی۔ اور اس بیوہ بی بی کو نہ بھول جائیے گا کہ جس کے آنگن میں بہار آنے سے پہلے خزاں آ گئی، جس کا بیٹا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ عزادار ہو، ہاں، اور ایک ماں اور نظر آئے گی تاریخ میں، اگر تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو ایک ماں اور نظر آئے گی، آپ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس ماں کی کیفیت عجیب ہے، یہ ہوا میں اپنے ہاتھ کو یوں ہلا رہی ہے جیسے گہوارہ جھلا رہی ہو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ 6 مہینے کے اصغر کی ماں رباب ہے۔ یہی بات تو سید الساجدین سے کسی نے کہہ دی تھی، منہال نے آ کے اتنا ہی جملہ تو کہا تھا، مولا کب تک روئیے گا، کب تک غم کیجئے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مگر پہلا جملہ کہا کب تک غم کیجئے گا، کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک یوسف بچھڑ گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی، میرے 18 یوسف کربلا میں جدا ہو گئے، میں کیسے نہ رہوں۔ کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہ تو نے پھر انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو میراث ہے، مگر نبی زادیوں کا بلوائے عام میں جانا، بے مقنعو چادر، کبھی بازار کبھی دربار، کیا یہ بھی میراث ہے؟ ہاں عزادارو، ذرا سوچئے گا، کیا منظر دیکھے اس بیٹے نے، وارث کو پرسہ دے لیجئے، آخری فقرے عرض کر رہا ہوں، کیا منظر دیکھے اس بیٹے نے کہ روایت کہتی ہے اگر کبھی کٹے ہوئے گوشت پر نظر پڑ جاتی تو سید سجاد تڑپ جاتے تھے، اور تڑپ کے کہتے بھائی اتنا بتا دے کہ تو نے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لیا تھا۔ قصاب کہتا ہے مولا ہم آپ کے جد کے ماننے والے ہیں، ہمیں معلوم ہے 4 اصول ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم 4 اصولوں پہ عمل کرتے ہیں۔ کا پہلا اصول یہ کہ جب تک جانور 3 مرتبہ پانی سے رخ نہ پھرا لے ہم ذبح نہیں کرتے۔ وہ فوراً کربلا کا رخ کیا، بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں ذبح ہوتا، مگر ہائے میرا بابا 3 شب و روز کا پیاسا۔ مولا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو جب چھری چلاؤ تو پہلے چھری کی دھار کو دیکھ لینا، چھری کی دھار کو دیکھ لینا کہ تیز ہو، اور جانور کو سامنے کی طرف سے تیز ذبح کرنا تاکہ شہرک جلدی کٹ جائے۔ سید سجاد خاک پہ بیٹھ گئے، اے بابا جانور بھی تیز چھری سے ذبح کیا جائے، مگر ہائے میرا مظلوم بابا شمر کا کند خنجر، اور سامنے سے نہیں پسے گردن سے۔ وہ غربتا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ کو کوئی
غم نہ ہو سوائے غم سید الشہداء کے، سننا زیادہ ہو۔ عجب فقرہ تھا، آخری بات اس نے عجیب کہی کہ مولا مولا آخری اصول یہ ہے جس کا ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کبھی جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرنا، کبھی جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ ارے کیا گزری سید سجاد کے دل پر، اے بابا جانور کے سامنے جانور نہیں ذبح کیا جاتا، مگر ہائے میرا بابا 70 قدم کا فاصلہ بہن دیکھ رہی تھی، والشمر جالس علی صدرہ، خنجر چل رہا تھا، اور زینب عجب عالم تھا، اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے کبھی دائیں سے بائیں جاتی، بائیں سے دائیں آتی، کبھی فرات کا رخ کرتی عباس، کبھی مدینے کا رخ کرتی نانا، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتی واہ غربتا، کیا کرے زینب، ماجا یا ذبح ہو رہا ہے۔ آقا نے اشارہ کیا زینب واپس جاؤ، خیمے میں آئی، ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی، فرات کا پانی اچھلا، سیان دیا، منادی کی ندا، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں میں یتیم ہو